ایک مظلوم عورت، ایک ٹوٹی ہوئی امید، ایک ایسی فریاد جو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر سنی گئی۔ ایک شوہر کے ایک غلط جملے نے ایک نیک خاتون کی پوری زندگی بدل دی۔ وہ ہر دروازے پر انصاف ڈھونڈ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے سیدھا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کی فریاد پر قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئیں۔ آخر وہ خوش نصیب خاتون کون تھیں؟ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو جانتے ہیں۔ یہ عظیم خاتون حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک دن کسی گھریلو معاملے پر ناراضی کے دوران حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت کا ایک جملہ کہہ دیا جسے زہار کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہو۔ جاہلیت میں اس جملے کو ہمیشہ کے لیے بیوی کو چھوڑ دینے کے برابر سمجھا جاتا تھا، مگر اسلام میں اس مسئلے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا غمگین دل کے ساتھ رسول اللہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی جوانی اپنے شوہر کے ساتھ گزاری، ان کے بچوں کی ماں بنی، اور آج بڑھاپے میں انہوں نے مجھے اس حال میں چھوڑ دیا ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت وحی کے انتظار میں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس اس بارے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ لیکن حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ بار بار اپنی تکلیف بیان کرتی رہیں اور آخرکار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگیں۔ وہ عرض کرتی تھیں، اے اللہ، میں اپنی فریاد تیرے سامنے پیش کرتی ہوں، تو ہی میرے حال کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نیک بندی کی دعا قبول فرمائی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ سورہ مجادلہ آیت 1۔ یہ دنیا کی واحد خاتون ہے جن کی شکایت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زہار کا حکم بھی نازل فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کہہ دے تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا، پہلے ایک غلام آزاد کرے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس طرح اسلام نے عورت کے حقوق کی حفاظت کی اور جاہلیت کے غلط رسم و رواج کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر رہی تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہا خاموشی سے سنتے رہے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ ایک بوڑھی خاتون کی بات اتنی دیر سے کیوں سن رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ خاتون ہیں جن کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سنی، تو عمر ان کی بات کیوں نہ سنے؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مظلوم کی فریاد کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر انسان صبر کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اسی سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حوالہ جات: قرآن مجید سورہ مجادلہ آیات 1 تا 4، سنن ابی داؤد 2214، سنن ابن ماجہ 2063، مسند احمد۔ اگر آپ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں تاکہ اللہ کا ذکر عام ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیکی میں شریک ہوں۔